بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام ان نوجوانوں کا کہ جنہوں نے اس والنٹیئر فورس کا حصہ بننے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی کال کے اوپر کہ ملک میں مشکل حالات ہیں اور بہت سارے ہمارے شہری ہیں جو مشکلات میں ہیں، اور ان مشکل حالات کے لیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے سرکاری جو مشینری ہے وہ تو سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہماری ویسے بھی خوش قسمتی ہے، ہمارے پاس ڈی سی جو ہے یہ بڑا شاندار نوجوان ہے، حمزہ شفقات جو ہے ابھی اس نے وہ پہنا بھی نہیں تھا، ٹی وی کیمرے آن کیے تو اس نے پہن لیا، بٹ ماشاءاللہ بہت محنتی بچہ ہے جی، زبردست کام کرتا ہے۔ لیکن صرف یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، حالات کے اندر ہم سب کو اپنی اپنی طریقے سے مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی قوم کی ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال آئی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو، تو جس طریقے سے پاکستانی نکلتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو یا وہ محنت کر کے لوگوں کی مدد کرنی ہو، پاکستان کا شاید دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے جتنا یہاں پر جذبہ ہمارے یہاں پاکستانیوں کے اندر ہے اپنے ساتھی پاکستانیوں کی مدد کرنے کا۔ اسی طریقے سے یہ وزیر اعظم کے دماغ میں تھا، اس لیے انہوں نے یہ کال دی اور یہ والنٹیئر فورس کا آغاز کیا گیا۔ عثمان ڈار کی میں جو محنت ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت سے انہوں نے سارے پروگرام کو آگے چلایا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ۔ آج کل بلکہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنا بڑا مشکل ہوا ہے، ملتے نہیں ہیں، بیکاز یہ صبح سے لے کے شام تک لگے ہوئے یہی ٹارگیٹ فورس کو کہ کس طریقے سے ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن ساتھ ساتھ عثمان آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ لوگ جو اس جذبے سے نکلے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کریں، تو ان کا خیال رکھنا پھر آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو طریقہ کار استعمال کرنا ہے، جو ایس او پی ہونے، جو ان کو مٹیریل چاہیے، جو ٹریننگ چاہیے، کہ جس سے جب یہ نکلیں اپنے گھر سے باہر اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ خود بھی محفوظ رہیں، اس کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے جیسے حالات ہمارے جا رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو کچھ آسانیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، این سی سی کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا کہ کیونکہ بے روزگاری کا بہت بڑا چیلنج تھا، بھوک کا بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس لیے این سی سی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بندشیں کم کی جائیں اور لوگوں کو کاروبار اور روزگار کا دوبارہ موقع دیا جائے۔ لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل جیسے میں نے حالات دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوئی ہے، جیسے کوئی اعلان کیا گیا کہ کورونا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا نہیں ختم ہوا، حفاظت آپ نے آج بھی اپنی کرنی ہے، اور یہ جو وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اگر اس فیصلے کو، اس سے جو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس کو ہم ذمہ داری سے استعمال کر لیں گے، جو ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر بتائی ہیں ہم ان کا خیال رکھ کے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا، اور ہم کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے وہ اس پہ قابو نہ پا سکے۔ لیکن یہ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، اگر ہم نے ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جیسے کورونا ختم ہو گیا ہے، تو خدا نہ خواستہ پھر ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مجبوراً وزیر اعظم کو، حکومت کو، این سی سی کو کوئی اس کے اندر ان کے پاس راستہ ہی نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بندشیں دوبارہ بڑھائی جائیں۔ امید ہے کہ اس بات کو ہر شہری جو ہے وہ سمجھے گا بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے گا، خاص طور پہ کیونکہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک عبادت کے لیے ہمیں مہینہ ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد آگے عید بھی آنی ہے، تو اس لیے عید کی تیاری ضرور کریں۔
عبادت ضرور کریں لیکن دونوں کام اس طریقے سے کریں کہ نہ اپنی صحت کے اوپر خطرہ پیدا کریں، نہ اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے محلے والوں کے لیے آپ کو خطرہ پیدا کریں۔ تو اسی جذبے کے ساتھ سارا پاکستان اس وقت متحد ہے۔ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں وہ ذاتی طور پر اس ساری جو مقابلہ ہے کرونا کے ساتھ اور اس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو خود ذاتی طور پر لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹائیگر فورس کے جن لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے میں خصوصی طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ اس مشکل حالات پر بھی ہم قابو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ بہت